ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میک والے کون ہیں؟ ریساؤنڈ ہے، ذرا کم کرو اس کو، دور کیسا کر دے، تھوڑا کم کرو، تھوڑا۔ محترم محترم حاضرین، بڑا احسان اللہ تعالیٰ بڑا احسان ہے، اس کا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حج بیت اللہ کے لیے قبول کیا ہے۔ آپ حضرات اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں۔ آپ مکہ بھی تشریف لے جائیں گے اور مدینہ منورہ بھی تشریف لے جائیں گے۔ آپ کے حق میں 3 دعائیں بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ بہت ضروری دعا ہے، اور یہ دعا ہر حاجی ہر نماز میں کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسری دعا یہ کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ عمر میں برکت ہے، صحت میں برکت ہے، تو سفر حج کا مزہ ہے۔ عمر میں برکت نہیں، صحت میں تندرستی نہیں، سفر حج کا مزہ نہیں۔ تیسری دعا یہ کرنا ہے کہ اے اللہ، آج تک میں کعبے کے تصور میں تھا، مدینے کے تصور میں تھا، لیکن کیا تیری عجیب شان ہے کہ تو نے تصور کو حقیقت میں بدل دیا۔ ایک دماغ میں تصور تھا اللہ کے گھر کا، ایک خواہش تھی جانے کی، سرکار کے دربار میں پہنچنے کی تمنا تھی، خواہش تھی، آرزو تھی۔ اللہ نے اس کو حقیقت میں بدل دیا۔ یہ اس کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ یہ 3 دعائیں حجاج کرام کے لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم کرتے رہیں کہ اللہ آپ کو صحت بھی دے، عمر میں برکت بھی دے، اور آپ کے حج کو بھی، زیارت مدینہ کو بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ تو مدینے کے تعلق، مکے کے تعلق سے، مسائل حج کے تعلق سے
اور مینا عرفہ کے تعلق سے صبح سے لے کر اب تک تفصیلات سنتے رہے، لیکن میں آج آپ کو ایک انوکھی بات سناؤں گا، ذہن میں رکھنا، بہت دھیان سے سننا۔ جیسا کہ محمود پاشا صاحب بولے کہ بیان کرنے ایسے نہیں آتے، بہت کچھ مطالعہ کر کے آتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں۔ اصل میں میری طبیعت تاخراتوں میں بیان کرنے کے بعد سے ذرا گلا بیٹھ گیا، اس لیے نہیں آتا، معذرت چاہا، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی خواہش پر تھوڑا وقت لے کر آیا ہوں، 2-4 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھ لو، اچھا یاد رکھ لو، جو عظمت مکے کی ہے، جو عظمت مکے کی ہے وہی عظمت مدینے کی ہے۔ سن میری بات، جو عظمت مکے کی ہے وہی عظمت مدینے کی ہے۔ جو دعائیں مکے میں قبول ہوتی ہیں وہ دعائیں مدینے میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت مکے کو الگ نہیں کر دیا، مدینے کو الگ نہیں کیا، جگہ کے اعتبار سے وہ شہر مکہ ہے، یہ جگہ کے اعتبار سے شہر مدینہ ہے، لیکن عظمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ برابر قائم رکھا ہے۔ سب سے پہلے دماغ سے ایک کیڑا کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ گھومتا پھرتا ہے، ان کا یہ تصور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، اللہ معاف فرمائے، وہ بھی ہماری طرح مٹی ہو گئے۔ یہ دماغ سے یہ غلط تصور، یہ غلط خیال، یہ خام عقیدہ اہل ایمان کو نکالنا چاہیے۔ اگر کسی ایمان والے کا عقیدہ ایسا ہے کہ رسول اللہ بھی نعوذ باللہ ہماری طرح دنیا سے چلے گئے اور آپ بھی مٹی ہو گئے، یہ عقیدہ کوئی مسلمان رکھتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ نبی بقید حیات زندہ ہیں، نبی اپنے روزہ اطہر میں بقید حیات زندہ ہیں۔ اللہ ہمیں یہ یقین، اللہ تعالی ہمیں یہ عقیدہ مضبوط بنائے ہمارا، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ مدینہ جا رہے ہیں، مکے کے اندر آپ کا ایک ذکر ہے جس کا نام، مکے کا تلبیہ کیا ہے؟ بولو ایک بار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے گھر میں آنے کے بعد میرے بندوں کے لیے میں نے ایک تلبیہ رکھا ہے، جب وہ تلبیہ میرے گھر کو دیکھتے ہیں اور میری وحدانیت پر یقین رکھ کر اس کو پڑھتے ہیں تو میں فرشتوں میں فخر کرتے ہوئے ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس حاجی کے گناہوں کو دھوتا ہی رہتا ہوں، صاف کرتا ہی رہتا ہوں۔ خدا یہ تلبیہ ہمیں اس کے گھر میں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ایک تلبیہ میرے گھر میں ہے مکے میں، تو میرے محبوب کا بھی ایک گھر ہے مدینہ منورہ میں،
میں وہاں کے لیے بھی ایک تلبیہ رکھا ہوں. یہاں ایک تلبیہ اللہ اکبر ہے تو میرے محبوب کا گھر کا تلبیہ ہے. جب سے گنبد خضرا پر نظر پڑے واپس ہونے تک میرے محبوب کا گھر کا جو تلبیہ ہے وہ درود شریف ہے. چاہے بڑا ہو کہ چھوٹا ہو تمہاری زبان پر ہر آن ہر لمحہ درود جاری ہی رہے، درود جاری ہی رہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے باپ کے اس کے ماں کے نام کے ساتھ وہ درود مجھ سے پہنچایا جاتا ہے اور میں وہ درود کو سنتا بھی ہوں اور اس پر درود پہنچتا ہے میرے پاس تو اس پر 10 رحمتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، گناہوں کی معافی کی دعا کرتا ہوں، 10 درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں. میرے گھر میں ایک تلبیہ ہے جہاں گناہیں معاف ہوتے ہیں. میرے محبوب کے گھر میں ایک تلبیہ ہے، جب تم اس کو پڑھو گے تو جیسا میں کعبے میں تمہیں دیکھوں گا میرا حبیب جب تم کثرت سے درود پڑھے گے تو وہ مدینے میں تمہارے کو دیکھے گا. فرمایا اللہ ہمیں یہ چہرہ کس کس کو دکھائیں؟ کچھ قدر و قیمت والا چہرہ نہیں. اگر خدا اس چہرے کو خدا دیکھ لے، اس چہرے کو رسول اللہ دیکھ لے تو اس چہرے کی قدر و قیمت دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ. پڑھیں گے درود کثرت سے، زیادہ سے زیادہ درود ہی. مدینہ منورہ کے قیام میں مدینہ منورہ کے قیام میں 3 چیزیں ضروری ہیں. کتنی چیزیں؟ سب سے پہلی چیز کم وقت ملتا ہے مدینے میں، اس میں فرض نماز کی جماعت ہرگز نہیں چھوڑنا. کیا نہیں کرنا؟ ارے بولو، فرض نماز کی جماعت ہرگز نہیں چھوڑنا. ایک کام. دوسرا کام مدینہ منورہ کے اندر کثرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آپ کے مواجہہ شریف کے سامنے پہنچ کر سلام پیش کرنے کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا. جیسا موقع ملے ویسے سلام پیش کرتے رہنا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، سلام پیش کرتے وقت میں کسی کو تکلیف نہیں ہونے دینا. خود بھی تکلیف میں نہیں پڑنا اور کسی کو تکلیف میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے. اور تیسرا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جب تک آپ رہیں گے اس وقت تک جتنا ممکن ہو سکے دعا کے اندر اتنا خیال رکھنا کہ انشاءاللہ ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی دعا سے ہمارا خالی نہ جائے. اس لیے کہ جو دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں جو دعائیں یہاں قبول ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دوستو بزرگوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکے کی مبارک زمین پر آپ کعبے کے طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں. کعبے کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بولو؟ طواف کعبہ سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد کیا کرنا؟ ارے بولو حاجیو، کیا کرنا؟ 7 چکر کعبے کے کاٹ دینے کے بعد اس کے بعد کیا کرنا؟ اتنا سوچے تو کیسا کھٹاکٹ ہے نا معاملہ. 2 رکعت. کیا نیت کرنا؟ اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ فرمایا کہ طواف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، پھر وہاں دعا کریں گے نا؟ ہاں. فرمایا جہاں مکے کے اندر طواف کے بعد میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز رکھا ہوں، جہاں پر تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اسی طرح مدینے میں میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں
میں نے ایک جگہ رکھا ہے جس کا نام اس میں کیا کرنا ہے؟ ارے بولو کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز. یہاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز، وہاں ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز. فرمایا جیسے یہاں کی دعا کی قبولیت ہے ویسے ہی ریاض الجنہ کی نماز کی اور اس کی دعا کی بھی قبولیت ہے. فرمایا جس طرح اگر کوئی آدمی ریاض الجنہ کے اندر سجدہ کرتا ہے، دعا فرمائے کہ وہ ریاض الجنہ کے ٹکڑے میں سجدہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی مقدر کی جنت میں سجدہ کر رہا ہے. اللہ قبول فرما لے. اللہ ہمیں سے ہر ایک جنت جانا نصیب فرمائے. میرے دوستو بزرگوں، فرمایا جیسے میں نے میرے محبوب محمد مصطفیٰ میرے گھر کے اندر متبرک اور برکت والی چیز میں نے تمہارے زیادہ پینے کی زمزم کو بنایا ہے. کس کو بنایا؟ ارے زور سے بولو، کون سی؟ زمزم. کھانا بہت کھا لیے کیا؟ ذرا جواب دو. زیادہ پینے والی چیز کون سی ہے؟ زمزم. یہاں جتنا زمزم پیو گے، خوب جم کے زمزم پیو، جتنا زمزم پیو گے اتنا تمہارے دل کو نفاق سے پاک کروں گا. کس سے پاک کروں گا؟ تمہارے ایمان کی اور تمہارے اندر وحدانیت کی طاقت اور قوت کو پیدا کروں گا. کثرت زمزم کو پینا، اور جس نیت سے پیو گے اس نیت کے برابر برکت دی جائے گی تمہارے لیے. اور فرمایا منافقین زمزم نہیں پیتے، مومنین زمزم سے پیچھے نہیں ہٹتے. فرمایا اللہ ہمیں پینے والا بنائے. خوب پیے زمزم. زمزم کا قصہ آیا، ایک واقعہ یاد آیا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. 1300 سال پہلے جب وہ حج کے لیے گئے، فرمایا کہ میں نے کعبے کا طواف کیا اور زمزم پینے کے لیے کنویں میں اترا. اس زمانے میں کنویں میں اترنے کا تھا. اب تو ساری سہولتیں ہیں، ٹینک میں آپ کے سامنے پورا ٹھنڈا پانی پہنچ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ سہولتیں. اندر اترے. اور سے سنو، میں جب اندر اترا پانی پینے کے لیے تو زمزم کا پانی کنویں میں جب نیچے اترا اور اپنے ہاتھ میں زمزم کا پانی لیا، 2 پسوں بھر کر لیا. لیتے وقت میں مجھے پانی نظر آیا، لیکن جب میں پینے لگا تو وہ مجھے دودھ نظر آیا. لیتے وقت کیا نظر آیا؟ ارے بولو کیا نظر آیا؟ پیتے وقت کیا نظر آیا؟ میں نے چھوڑ دیا اس کو. پھر دوبارہ لیا. لیتے وقت میں تو مجھے پانی نظر آیا، لیکن جب پینے کے قریب گیا تو مجھے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک بہترین عرق کی طرح نظر آیا. میں بولا کہ یا اللہ، لیتے ہوئے پانی اور پھر منہ کے قریب گئے تو یہ جڑی بوٹیوں کے عرق جیسا نظر آیا. پہلی بار دودھ نظر آیا، پھر تیسری بار لیے. فرمایا لیتے ہوئے پانی اور پینے جب جانے لگا شہد نظر آیا. میں اللہ سے عرض کرنے لگا، یا اللہ، کیا میں زمزم پینے کے قابل نہیں ہوں؟ جب بھی لیتا ہوں تو اس کی شکل بدل جاتی ہے. اور آپ کے نبی کی حدیث میں موجود ہے کہ منافق یہ پانی پی نہیں سکتا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. لیتے ہوئے پانی ہے اور جاتے ہوئے پینے کے قریب بدل جاتا ہے. غم میں، افسوس میں نیند لگ گئی، اوپر آیا، سو گیا.
مجھے کان کی طرف ایک آواز آئی، سفیان گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم نے زمزم کی طاقت اور اس کی قوت کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ جو بھی اس گھر کو آئے گا، جس کمزوری کے ساتھ بھی آئے گا، حقیقت میں یہ ظاہر میں پانی نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں آنے والے کے لیے جس قسم کی شفا ہے وہ شفا اللہ اس پانی میں رکھے ہیں اور وہ شفا تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے فرمایا۔ میرے دوست عزیز و بزرگوں، اللہ ہمیں زمزم سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں ایک پانی ہے زمزم کا مکے میں، فرمایا اے محبوب تمہارے شہر میں بھی ایک چیز رکھا ہوں، ایسا نہیں کہ میرے ہی شہر میں تمہارے شہر میں نہیں، ہمارے یہاں ہمارا مسئلہ الگ نہیں ہے، تمہاری زمین پر میں نے ایک کھجور پیدا کیا ہے جس کا نام عجوا کھجور ہے، اور وہ ایسا کھجور ہے کہ اے نبی تمہارا امتی جس نیت سے بھی وہ کھجور کھائے گا، اگر خاتمہ بالخیر کی نیت سے، اگر صحت کی نیت سے بھی اس کو کھائے گا، جیسے وہاں زمزم سے فائدہ اٹھائے گا، ایسے یہاں تمہارے شہر میں عجوا کھجور کے کھانے سے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ نے آپ کے شہر کو اپنے شہر سے جدا نہیں کیا، بڑی برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قبر کے سوال جواب کو بھی تمہارے بغیر مکمل نہیں کرنے والا۔ اگر کسی بندے سے قبر میں پوچھے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو اس کے لیے نعمت کے دروازے نہیں کھلیں گے جب تک یہ نہ پوچھ لیا جائے من نبی کا، تیرا نبی کون ہے۔ جب تک آپ کا ذکر خیر نہیں آئے گا اس کے قبر میں راحت اور چین اور میری رحمتیں برسنے کا امکان ہی نہیں رہے گا فرمایا۔ اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، دونوں مقامات پر چست چالاکی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میری ماں بہنوں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے انعامات سے مالا مال فرمایا، بڑے انعامات سے مالا مال فرمایا۔ فرمایا جو میری کتاب قرآن ہے، قرآن یہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور یہ میرا قرآن جو ہے، اس قرآن کے اندر بھی میں نے میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو قرآن سے جدا نہیں کیا۔ قرآن تو ان کے اوپر اتارا ہے، لیکن میرے قرآن اتارنے کا طریقہ بھی دیکھو کیسا پیارا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ پورے قرآن کے اندر میں نے دو ہی صورتیں رکھی ہیں، ایک مدنی صورت اور ایک مکی صورت۔ جو مکے میں نازل ہوئے میرے شہر میں وہ مکی صورتیں ہیں، چاہے تو پورا قرآن میں مکے ہی میں اتار سکتا تھا، لیکن مدینے میں اتارا اس لیے کہ میرا قرآن تا قیامت رہنے والا ہے۔ اس قرآن کے اندر بھی میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی سورے ہوں گے، ایک مکی سورہ ایک مدنی سورہ ہوگا۔ قرآن کے اندر بھی جدائیگی نہیں ہے۔ میرے امتیوں، اللہ نے جو مقام مکے میں دیا ہے وہ مقام اللہ نے مدینے میں دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جس مٹی میں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ ہمارے تمام علماء کرام کا متفقہ علیہ فیصلہ ہے کہ وہ خدا کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی جگہ ہے۔ کس سے زیادہ؟ عرش سے بھی زیادہ۔ بہت سنبھل کر جانا، بہت ادب سے جانا، بہت ڈرتے ہوئے جانا، بہت روتے ہوئے جانا۔ کچھ اللہ والوں نے
اس طرح روتے ہوئے گئے ہیں، اس طرح تڑپتے ہوئے گئے ہیں، اس طرح ترستے ہوئے گئے ہیں. ان کے ترسنے پر، ان کے تڑپنے پر، ان کے رونے پر مختصر قیام مدینہ میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ان کو. ہمیں اس تڑپ کے ساتھ جانا چاہیے، اس طلب کے ساتھ جانا چاہیے، اس فکر کے ساتھ جانا چاہیے. ہمیشہ نماز کے اندر کہتے تھے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. فرمایا روزانہ آپ کا نام، آپ کا نام، آپ کا تذکرہ روزانہ نماز کے اندر لیتے تھے. لیکن آج ایک موقع آ گیا، آپ کی مسجد میں پہنچ کر، آپ کے روزے میں پہنچ کر آپ کا نام لینے کا خدا نے ہمیں موقع عطا فرمایا. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیز و بزرگوں، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ مدینہ پاک کی زیارت کرنا یہ ہم سب کا حق پہنچتا ہے. مدینے میں جاتے ہوئے کچھ چیزیں خاص اپنے ساتھ رکھو. فرمایا بہترین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکے کے اندر آپ احرام باندھتے ہیں تو احرام کی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں؟ ارے بولو، لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگانا نا. اللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں احرام باندھتے ہو تو میں تم سے کہہ رہا ہوں خوشبو نہ لگاؤ. اگر خوشبو لگائیں گے تو کیا واجب ہوگا؟ کیا واجب ہوگا؟ 2 رکعت نماز واجب ہوگی. کیا ہوگا؟ ہاں گھٹ بولو، حاجی کیوں ڈرتے؟ دم واجب ہوگا. ذرا دم سے بولو، دم نہیں نکلے گا انشاءاللہ. کیا ہوگا؟ دم واجب ہوگا، دم واجب ہوگا. 2 رکعت نماز نہیں، کیا واجب ہوگا؟ دم واجب ہوگا. ذرا زور سے بیٹھ کو مفتی صاحب بول رہے ہیں بیٹھ کے دم نکل گیا بول رہے ہیں. میں کہہ رہا نہیں نکلے گا انشاءاللہ. یہ کیا دم ہے صاحب؟ اب وہاں جانا ہے آپ کو، بہت تازہ دم ہو کے جانا ہے انشاءاللہ. فرمایا اگر میرے گھر میں طواف میں احرام باندھتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، دم دینا پڑے گا. لیکن میرے محبوب کے گھر میں، میرے محبوب کے گھر میں جب گنبد خضرا میں مسجد نبوی میں پہنچو گے، بہترین سلا ہوا شاندار کپڑا پہنو اور قیمتی سے قیمتی خوشبو لگاؤ. اس لیے کہ میرے حبیب کو خوشبو بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے میں تم کو یہاں کہتا ہوں کہ تم نہ لگاؤ خوشبو، وہاں میرے حبیب کو خوشبو بہت زیادہ پسند ہے. زیادہ سے زیادہ خوشبو آپ مدینے کے خیام میں لگایا کرو. لگائیں گے انشاءاللہ. عورتیں نہ لگائیں. کیا نہ لگائیں؟ عورتیں خوشبو، ارے بولو یار، نہ لگائیں. مرد کیا کریں؟ خوب لگائیں، اچھی لگائیں، قیمتی لگائیں انشاءاللہ. فرمایا مدینہ منورہ کے اندر جاتے ہوئے بہت ہی اللہ کے نبی کو پسندیدہ لباس سفید، جہاں تک ہو سکے سفید جھبا، سفید پاجامہ پہنو. یہ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند. سرما اپنے ساتھ لے جاؤ. ہر رات نبی سرمے کے بغیر آرام نہیں کرتے تھے. کم از کم خیام مدینہ میں تو سرمے کا استعمال کرو، عطر کا استعمال کرو. اور مدینے میں جاتے ہوئے علماء سے رائے مشورہ کر کے ایک چھوٹی سی مقدس درود پاک کی کتاب جو افضلیت والی ہو اور صحیح علماء کی لکھی ہو، ایک چھوٹی سی درود کی کتاب جس میں کم از کم 40 درود ہو، ایک بیٹھک میں انشاءاللہ صبح میں یا شام میں یا ظہر میں ایک بیٹھک میں 40 درود کا گلدستہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرنا ہے. سفید لباس ہو، سرما ہو، عطر ہو،
درود کا گلدستہ ایک کتاب ہو تمہارے پاس. اور فرمایا خیام مدینہ کے اندر ان تمام چیزوں کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے دربار میں آپ جب بھی رہیں گے انشاءاللہ باادب رہیں گے. زیادہ پکار نہیں، شور نہیں، غل نہیں، آواز نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کوئی قسم کا فتنہ نہیں. انتہائی صبر کے ساتھ، انتہائی تحمل کے ساتھ انشاءاللہ مدینے کا قیام کریں گے. جب مدینہ منورہ جائیں گے آپ، اپنا سامان جب آپ اپنے لاڈجنگ میں رکھ دیں گے، پھر اس کے بعد نہا دھو کر ان تمام چیزوں سے لیس ہو کر تیار ہو کر، اور ایک بات یاد رکھو، اکثر لوگ جبہ پیجامہ لے کر جاتے ہیں پہننے کے لیے، اور لوگ بناتے بھی ہیں پہننے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، مدینے میں جاتے ہوئے خاص طور سے جو پاجامہ آپ پہنیں گے اس کو ضرور نیچے نظر ڈالیے، ٹخنے سے اوپر ہے نیچے ہے تو اس کو فوراً اوپر چڑھائیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو اس صورت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ جس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو. فرمایا کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے. ایسا جبہ پاجامہ لے جاؤ جو ٹخنے سے اوپر ہو. عورت خیام مدینہ میں ہو، اس کے علاوہ بھی ہو، اس کے لیے حکم دیا گیا اس کا پہنا ہوا لباس ہی ایسا ہونا چاہیے جو ٹخنے سے نیچے اور ایڑی کے تھوڑا نیچے ہو. یہ لباس اس کے لیے سنت ہے. مرد کے لیے ٹخنے سے اوپر، عورت کے لیے ٹخنے سے نیچے، بلکہ نیچے اور ہو، اس کے لیے افضل ہے، اس کے لیے اس لباس میں برکت ہے. تو میرے دوستو، آپ مسجد نبوی میں جب جائیں گے انشاءاللہ باوضو، خوشبو کے ساتھ، عطر کے ساتھ، سرمے کے ساتھ، گلدستے درود کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، ایک جذبہ، ایک طلب لے کر پہنچنا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آج ڈائریکٹ سلام کرنے کا موقع ہو رہا ہے، ڈائریکٹ سلامی کا موقع ہو رہا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خوش نصیب ہو تم، سعادت مند ہو تم سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہے کہ لوگوں اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمشافہ سلام پیش کرنے کا موقع ہو جائے تو ایک بات کو ضرور یاد رکھنا، تمہارے سلام پیش کرتے کرتے اللہ کے نبی سے یہ بھی عرض کرنا، یا رسول اللہ آپ نے خود کہا ہے جو مجھے سلام پیش کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کا سلام سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں. یقیناً یا رسول اللہ آپ نے مجھے دیکھا بھی ہے، میرا سلام سنا بھی ہے، آپ نے مجھے جواب بھی دیا ہے، لیکن بد نصیبی میرے گناہ گار ایسے کان ہیں کہ جو سلام کا جواب سن نہیں پائے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرو کہ یا رسول اللہ جس طرح تم نے مجھے آج یہاں پہچان لیا ہے، میرا سلام سنا ہے، مجھے جواب دیا ہے، اسی طرح قیامت میں بھی کروڑوں انسانوں میں مجھے پہچان کر آپ میری شفاعت کیجئے. یہ بھی درخواست سلام کے ساتھ پیش کر دو فرمایا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میدان حشر میں ہمیں نصیب ہو جائے.
تو میرے دوستو عزیز و بزرگوں، اللہ کے نبی کا سلام سینکڑوں اولیاء اللہ سنے ہیں۔ اللہ کے نبی کا سلام کا جواب سینکڑوں صحابہ نے سنا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا اب موقع نہیں ہے۔ اتنا عرض کر رہا ہوں، جو جتنا ادب کے ساتھ جائے گا وہ اتنا فیض پا کر آئے گا، جو جتنا بے ادبی اختیار کرے گا، بے توجہی اختیار کرے گا، اس کا جانا اس کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت سلطان شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمام سنتوں کی رعایت کے ساتھ، تمام ادب کے ساتھ، تمام احترام کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے دربار میں داخل ہوتا ہے، تو فرمایا اس کا جتنی دیر وہاں رہنا اور جتنی دعائیں مانگنا اور جتنا احترام اور اکرام کے ساتھ رہنا اللہ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، اور ایسے بندوں کے گناہوں اور خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کو لوگ ذمہ داری دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ جائیں گے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں ہمارا بھی سلام عرض کرو۔ لوگ بولتے ہیں تو وہاں اس وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ شریف ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور حج کے کیمپ میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہوگا گنبد خضرا کیا پہلا ایک سوراخ آپ کو نظر آئے گا، وہاں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، پھر اس سے متصل ایک چاند جیسا نظر آئے گا سوراخ۔ آپ جب وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو توجہ ہو جائے، اپنے آپ تیار کر لیں۔ 3 چیزیں آپ کو بولنا ہے۔ پہلی چیز یہ بولنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو اور میرا سلام آپ قبول فرمائیں، اور میرے پیچھے جن لوگوں نے سلام بھیجا ہے ان سب کی طرف سے آپ سلام قبول فرمائیں اور قیامت میں میری شفاعت فرمائیں۔ یہ 3 چیزیں سلام کے ساتھ متصلاً پیش کر دینا۔ میرا سلام، جو میرے لیے سلام کہیں ان کا سلام، اور میرے لیے قیامت میں آپ کی شفاعت۔ پھر زیادہ دور نہیں، ایک قدم بڑھے تو آپ کو دوسرا سوراخ نظر آئے گا، آپ اس میں سے سلام پیش کریں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ اس کے ساتھ ہی آپ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو سلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہم تھوڑی دیر سوچنا چاہیے، ہمارے کتنے گناہ، کتنے خطا، کتنی لغزشیں ایسی ہیں۔ آج ہم ایک چھوٹی موٹی غلطی کر لیتے ہیں، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دوست سے کہتا ہے میں تیرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، باپ بیٹے سے کہتا ہے میں تیرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، بیوی شوہر سے کہتی ہے میں تمہارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ کتنے ہمارے گناہ ہیں، گناہوں سے ایک دوسرے کو کوئی ہمارا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن خدا پر قربان جائیں، کتنے فرض چھوٹ گئے، کتنے واجبات چھوٹ گئے، کتنی زندگی کے اندر خطائیں لغزشیں ہو گئی، اس کے باوجود بھی خدا اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اللہ چاہے تو چھوڑ دے سکتے تھے، لیکن چھوڑا نہیں، اپنے فضل سے اپنا گھر دکھایا، اپنا گھر دکھایا، کعبے کا چہرہ دکھایا، مدینہ لے گئے، رسول اللہ کا گھر دکھایا، ان کے سامنے ٹھہرا کیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے
کہ میرے دوستوں بزرگوں مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ کے قیام میں انشاءاللہ فرائض کا سنتوں کا خیال رکھے، سلام بارہا پیش کرنے کا خیال رکھے، بیہودہ گفتگو سے، بیکار گفتگو سے، چغل خوری سے، جھگڑے سے ضرور حفاظت فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینے میں زیارت کی جگہ، مدینے میں زیارت کی جگہ مساجد ہیں۔ اللہ نے مسجدوں کو زیارت کی جگہ بنائی۔ ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ ایسی بابرکت مسجد ہے جہاں پر آپ کو دو بھی چیزیں نظر آئیں گی، یہ ہمارا قبلہ جس طرف ہم نماز کر کے پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے جس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، دونوں بازو بازو ہیں، آپ کو قبلہ اول بھی دکھے گا، اور اب قبلہ جس طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں دونوں ایک ہی مسجد میں ہیں۔ اس مسجد میں جائیں گے آپ الحمدللہ، وہاں ایک دو رکعت نماز ادا کریں گے۔ مسجد قبلتین جہاں اللہ نے حکم دیا قبلہ بدلنے کا۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ میں اس طرف چہرہ کروں، اس طرف نماز پڑھوں۔ اللہ نے آپ کی خواہش کو پوری فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں قبلتین کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے اپنے تمام خواہشات کا اظہار کرو جو نیک خواہشات ہیں، اور اللہ اس کو قبول کرے گا، پورا کرے گا۔ اسی طرح مسجد فتح ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعا فرمائی ایک جنگ کے حل ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مسجد میں 3 دن دعا فرمائی اور 3 دن ہمیں آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمایا کہ اس جگہ کے اندر اس مسجد میں 1-2 رکعت نماز پڑھی اور وہاں پر اللہ سے دعا مانگی، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے۔ مسجد فتح، مسجد قبلتین، اور کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء مسجد۔ یہ مسجد اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، آپ جایا کرتے تھے اس مسجد میں، جایا کرتے تھے ہفتے میں 1 مرتبہ، اور وہاں آپ عبادت کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہاں نمازوں کو، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ سفر پورا ہے یہ ایسا، اس میں نماز، اس میں دعا، اس میں قرآن، اس میں ذکر، اس میں توبہ، اس میں استغفار، اس میں رونا، اس میں مانگنا، اس میں طلب تڑپ، یہ پورا ذکر ہی ایسا ہے، یہ سفر ہی ایسا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک اللہ اس سفر میں تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے بعض لوگوں کے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خیرات صدقات سے بھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ قیام عرفہ سے اللہ معاف فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، آپ خوش نصیب ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی انشاءاللہ مدینے میں الگ جگہ ہوگی، وہاں آپ جا کر نماز پڑھیں گی، آپ کو سلام پہنچانے کا وہیں سے موقع ملے گا، درود پہنچانے کا موقع ملے گا، عبادت کے لیے کشادگی رہے گی، وہاں عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، سلام پیش فرمائیں۔ آپ کی جانب سے جو آپ کی رشتہ دار خواتین سلام پیش کرنے کی درخواست کی ہے، آپ بھی سلام پیش فرمائیں۔ جنت البقیع کی زیارت کریں، یہ یہاں کا متبرک قبرستان ہے۔ جنت البقیع بہت پیارا قبرستان ہے، قبرستان کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت برکتیں ہیں، لیکن برکتوں کو بیان کرنا نہیں، ایک برکت جو بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا جب اس میں جنازے دفن کیے جاتے ہیں اور وہ جب بھرتا ہوا
فرشتوں کو نظر آتا ہے تو پوچھتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ یہ بھر گیا ہے پورا قبرستان، کیا کیا جائے اس کو؟ تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی نیک ارواح دفن ہیں ان سب کی ارواح کو اس قبرستان سے جنت کے اندر منتقل کر دیا جائے۔ یہ ایسی بابرکت جگہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قبول کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جتن جانا، جتن حج کر لینا، جتن سفر کر لینا، جتن پلٹ کر آ جانا۔ یہ ہمارے سے ہر ایک کی خواہش ہے۔ خواہش تو اچھی ہے، حفاظت سے سفر کرنا، حفاظت سے ارکان ادا کرنا، حفاظت سے آ جانا، اچھی خواہش ہے، خراب خواہش نہیں، لیکن عاشقانہ خواہش یہ الگ ہوتی ہے، والیانہ خواہش یہ الگ ہوتی ہے۔ ایک صاحب سے پوچھا امریکہ جا رہے ہیں آپ، پورے ضعیف ہو گئے، کیا کریں گے جا کر آپ؟ بولا ایک ہی تمنا ہے مولانا، میں اکیلا رہ کر یہاں کیا کروں؟ بیٹا بہو وہاں سے، میں بھی وہاں مرنا چاہ رہا ہوں امریکہ میں۔ امریکہ میں مرنے کی خواہش لوگوں کی ہوتی ہے، مدینے میں مرنے کی خواہش اگر کسی کے دماغ اور تصور میں آ جائے اللہ قبول کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جنت البقیع کا انشاءاللہ زیارت کریں اور وہاں پڑھیں اور بخشیں، اور وہاں کے بڑے بڑے اکابر صحابہ اور اللہ کے نبی کی بیویاں اور اہل بیت اس جگہ پر آرام فرما رہے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیے، ان کے وسیلے سے اللہ سے بھیک مانگیے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگیے۔ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے تو شفاعت جب مانگیں گے، یا اللہ رسول اللہ کے ذریعے ہماری شفاعت فرما، صدیق اکبر اور عمر کے ذریعے سے بھی ہماری شفاعت عطا فرما، مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو غرض میرے دوستو، دو چار باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، یہاں کوئی ایسا اللہ تعالیٰ مضبوط فرض ایسا نہیں رکھا ہے۔ ایک چیز رکھی ہے، یاد رکھو، ایک چیز مدینے میں ہے، وہ بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ کرنے کی ہے۔ فرمایا اگر خیام مکہ میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں صدقے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، واجبات چھوٹ جاتی ہیں، دم دینے سے ختم ہو جاتی ہیں میرے دربار میں، لیکن یاد رکھنا میرے دربار کی، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا جو ان کو ناپسند ہو، جو ان کے دل میں تمہاری غلطی ناپسند آ جائے، ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنا۔ ہمارے گھر کی غلطی پر صدقہ ہوگا، دم ہوگا، لیکن ہمارے حبیب کے گھر میں اگر ایسی کوئی غلطی کر دی جو ان کو پسند نہیں ہے تو تمہارے کوئی کفارہ نہیں ہوگا، کوئی صدقہ نہیں ہوگا، تمہارے پورے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، کوئی عمل باقی نہیں رہے گا، سب برباد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے خوب احتیاط کے ساتھ، خوب پابندی کے ساتھ، خوب ضرور استغفار کے ساتھ انشاءاللہ ہم کو مدینے میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں 3 دعائیں دے کر ضرور بھیجنا حاجیوں کو۔ کتنی دعائیں صاحب؟ کوسی دعا؟ یا اللہ عمر میں برکت دے، بولو کہ کیا دے؟ دوسری کیا دیں؟ صحت میں برکت دے۔ تیسری دعا کیا دیں؟ بھول گئے؟ تیسری دعا کیا دے صاحب؟ عمر میں برکت، صحت میں برکت۔ اے اللہ جیسے جا رہے ہیں ویسے سلامتی کے ساتھ تمام ارکان کو قبول کرتے ہوئے ان کو واپس لوٹا۔ 3 دعا کریں گے؟ خالی دعوتاں کھا کو، شالہ اوڑھنے کو، پھول کے ہارا ڈالنے کو
चिड़ी के जैसा नहीं उड़ जाना। कितनी दुआएं करना जाने वालों के लिए, कितनी दुआएं, और तुम्हें जाने के बाद वहाँ 3 दुआ करना। ये भेजने वाले तुम्हें जब जाते हैं ना, तुम्हें 3 दुआ करना। कितने करना? पहली दुआ यह करना, काबे पर नजर पड़ते ही, या अल्लाह जिस तरह पहली नजर पर मेरे गुनाह माफ करने का वादा किया है, पीछे मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, ऐ अल्लाह मेरे अकारीब, मेरे दोस्त अहबाब बड़ी तमन्नाओं से तेरे घर को भेजते हुए ये बोल कर भेजे हैं, पहली नज़र पर तुम्हारी दुआ कबूल होती है, हमारे को भी उस वक्त में याद कर लो, ये बोल कर भेजे हैं, या अल्लाह उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। एक दुआ। दूसरी दुआ क्या करेंगे आप? क़ियाम अरफे के अंदर, अरफात के क़ियाम में ज़रूर दुआ करना, या अल्लाह जिस तरह आज तू हमारी हर दुआ कबूल करने का वादा करता है, या अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, और जिन लोगों ने हमें भेजा है तेरे घर तक, अरफात के मैदान तक, ऐ अल्लाह उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी दुआ, जब रसूलुल्लाह के दरबार जाएंगे, जितने लोग सलाम भेजें, या अल्लाह जाने न जाने अनजाने जितने लोगों ने सलाम भेजा है, या रसूल अल्लाह सबका सलाम मैं पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये 3 दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह। आने के बाद, हज से आने के बाद यहाँ के लोग 3 चीज़ें हाजियों से लेना। कितनी चीज़ें? पहली चीज़, हाजी साहब हज से आते ही हाजी साहब से मांग कर, क्या मांग कर दुआ करा लेना। क्या करा लेना? हाँ, हाजी साहब घर को मिलने आए, आते सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, गले गले मिल लेना नहीं, आते मुलाकात करना, मुसाफा करना, सीधा खड़े हो जाना, हाजी साहब दुआ करो हमारे लिए। घर में बीवी बच्चे रिश्तेदार सब घेर लेना और दुआ कराना उनसे। टूटे फूटे जुमलों में ही अगर हाजी दुआ करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 महीने तक उसकी दुआ ऐसा ही कबूल होती है जैसा मक्का मदीने में कबूल होती है। दुआ देंगे इंशाअल्लाह। हाजी साहब को ठहरा कर लेना, दुआ करो, पहले दुआ करो, उसके बाद में सफ़र की कारगुजारी। दूसरी चीज़, हाजी साहब से मांग कर लेना। क्या करना? मांग कर, अगर देने हाजी कंजूसी करता रहा तो भी मांग कर लेना। क्या करना? वो चीज़ क्या है? फरमाया हाजी साहब आप खजूर लाए हैं, थोड़े से खजूर हमें दीजिए। क्या दीजिए? क्या रे मुलाकात को आया, ये खजूर नहीं दिया? नहीं, वैसा दिल में आने से पहले पूछ कर मांगो। हाजी साहब खजूर लाए हैं, दीजिए। जमजम लाए हैं, क्या करिए? दीजिए। खजूर जमजम देते वक्त में हाजी साहब का बहुत ज़बरदस्त इम्तिहान रहता। क्या रहता? क्या रहता? जब भी पर्चा लिखने का रहता। क्या महमूद साहब, एग्ज़ाम कामयाबी कामयाबी का जब भी होता है, थोड़ा सा जमजम मिलाए 1 बाटल भर के और घट्टू मूछ के बोले प्योर जमजम तुम्हारे वास्ते लाई हूँ। कितना है उसमें? कितना है? थोड़ा जमजम, फिर पानी मिलाए और ढक्कन बंद करके दे रहे हैं। क्या बोल कर दे रहे? अरे बोलो, क्या बोल कर? प्योर तुम्हारे लिए ले आया हूँ। शैतान सुनते बोलता वाकई कैसा गया वैसा प्योर लौट को आया। झूठ आते झूठ बोल दिया, जैसा है वैसा। मुट्ठी बंद करके जो लाए खजूर दे दो, जमजम जो लाए दे दो। जमजम मांग कर लो, खजूर मांग कर लो, दुआ मांग कर लो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके जाने को कबूल फरमाए
اور آپ کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائیں۔ یہ علماء صبح سے لے کر اور اس طرح اس سے پہلے جو نشستیں ہوئی ہیں جن میں آپ کو سمجھایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، دعا کریے۔ اور آپ کو میں امانت دے کر بھیجتا ہوں، میرے جانب سے بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام عرض کریے، اور کعبے کی نظر اول میں ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر والے ہیں، ان سے پوچھا، پہلی نظر پر کعبے پر نظر پڑتی ہے، دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے، کیا دعا کرنا چاہیے؟ مریدوں نے پوچھا۔ خواجہ اجمیری نے مسکراتے ہوئے فرمایا، نظر پڑے تو ایک ہی دعا کر، اے اللہ جب تک میری سانس باقی رہے اس وقت تک میری کوئی دعا کو بھی واپس نہ کر، اور جب سانس کٹ رہی ہوگی، یہ کعبے کا تصور ہو، یہ مدینے کا تصور ہو، زبان پر تیرا کلمہ ہو، میری روح نکل جائے، یہ دعا مانگو اللہ سے فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی میں درخواست کرتا ہوں، ہمت سے جاؤ، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ تمہیں اچھا یاد رکھو، کعبے کے اندر ذری بھی پریشانی ہو گئی تو نہ شوہر کو پکارو، نہ کسی سامنے والے سے مدد مانگو، مدد اللہ سے مانگو۔ اللہ فرشتوں کی، انسانوں کی شکل میں فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کرتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، آفت پریشانی میں نہیں آنا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تم میں سے ہر ایک کو دین دنیا کی سرخوری عطا فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ہمارے تمنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مولانا کی طرف سے پورا کر دیا۔ آپ کو پورا مدینہ منور کی زیارت کی تمنا تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے زبان سے کرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں آخری گزارش ہے، آخری نشست ہے، انشاءاللہ ہمارے الحاج حافظ سید ذاکر احمد رشادی صاحب کی دعا سے آپ کی نشست ختم ہوئیں گے۔ اس سے پہلے 1-2 منٹ ہمارے اس آپ کو جو آپ کو کھانے کا انتظام کیے ہیں، یہ فنکشن کے مالک غوث صاحب کے لیے، ہمارے علماء اکرام جتنے لوگ آپ کو خدمت کیے ہیں، خدمت یعنی ارکان، حج کے ارکان کے بارے میں بولے ہیں، ان کے لیے نام سے میں انشاءاللہ نام کے لسٹ بھی بعد میں نیکسٹ کلاس میں دوں گا۔ آپ کے سامان کیا کیا لگ جانا والے کا نیکسٹ کلاس میں دیں گے انشاءاللہ، ان کے لیے بھی دعا کرو۔ اور ہمارے رائلسیما سوسائٹی کی جانب سے ہمارے ممبران بھی آپ کی خدمت میں 8 دن سے خدمت میں انجام دے رہے آئیں ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرے۔ میں آخری ٹائم نہیں لے سر کا ہمارے حافظ سید ذاکر احمد رشادی مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں حاجیوں کے لیے اور ہمارے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2023 میں سفر کرنے والے حجاج کرام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام بڑے خوش نصیب ہیں، بڑی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں کا یہ سفر طے کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حرمین شریفین کے سفر کو قبول فرمائیں اور قدم قدم پر آسانیاں، سہولتیں عطا فرمائیں۔ صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرض ہے، حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے، فریضہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ادا کیے ہیں۔ تو اتنی بڑی اہم ترین عبادت ہے جس میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے، جانی مالی دونوں قربانیوں کا یہ سفر ہے، جانی مالی یہ عبادت ہے۔ تو اتنی جب اہم ترین عبادت ہے، اہم ترین فریضہ اور اسلام کا رکن ہے، تو ہم سب کو سب سے پہلے ایک کام کرنا وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ سفر کرنا۔ ہمارے دل کی نیت اور ارادہ جو ہے سفر کرنے کا صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، واہ واہ کے لیے اور کوئی وہاں دنیاوی غرض کے لیے یہ سفر نہیں کرنا۔
ورنہ اتنی بڑی محنت اور اتنا بڑا سرمایہ روپیہ اور پیسہ سب بیکار ہو جائے گا. ہماری محنت، ہماری قربانی، ہمارا مجاہدہ اور ہمارا خرچ کیے جانے والی بڑی رقم، اس پر پورا اجر و ثواب ہم کو ملنا ہے. تو سب سے پہلا کام ہم سب کو، حج کرنے والوں کو، اپنی نیت درست کرنا ہے. اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ پورا سفر ہونا. دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں سفر پر، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر جا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آپ سب کو آیا ہے اس سال. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر جب آپ کا سفر ہو رہا ہے تو قدم قدم پر اپنے دل کو یہ سمجھانا کہ مجھے تو اللہ بلائے ہیں، مجھے جانا ہی جانا ہے. مثلا یہاں سے جانے کے بعد عمرے کے تمام ارکان سے فارغ ہو گئے تو اب 7 تاریخ کے ذی الحج کی 7 تاریخ کا انتظار کرتے رہنا. جب ذی الحج کی 7 تاریخ آ گئی تو حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان اور اعمال شروع کرنے کے لیے تیار رہنا اور دل کو یہ کہنا کہ اب تجھے اللہ تعالیٰ مینا کی طرف بلا رہے ہیں، مینا اب تجھے پہنچنا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے، چاہے سہولت سے آرام سے پہنچے، چاہے تکلیف اور پریشانی سے پہنچے، پہنچنا ہی پہنچنا ہے. 8 تاریخ کو مینا کے میدان میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. پھر اس کے بعد جب 9 تاریخ آ جاتی ہے تو وہاں مینا سے عرفات پہنچنا ہے اور دل کو یہ کہنا کہ دیکھو اللہ تجھے عرفات میں بلا رہے ہیں، تجھے عرفات جانا ہے. اللہ بلائے ہیں، جہاں جہاں بلائیں گے اللہ تعالیٰ وہاں وہاں حاجیوں کو پہنچنا ہے. اللہ مجھے عرفات میں پہنچنے کے لیے کہے ہیں، اللہ عرفات میں مجھے بلا رہے ہیں، میں عرفات جاؤں گا، میں عرفات جاؤں گی. تو ایک والیحانہ طور پر شوق و عشق کے ساتھ عرفات کے میدان میں پہنچنا، وہاں جانا بہت اہم ترین رکن ہے. اسی طرح جب 10 تاریخ آ گئی تو بولنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جمرات میں بلائے ہیں، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے بلا رہے ہیں، تجھے جانا ہے. تو جتنی بھی تکلیف آئے، جیسی بھی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، سر میں درد ہو، پیر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، کچھ بھی ہو، اللہ بلائے ہیں، جانا ہے، جانا ہی جانا ہے. تو ہر قدم قدم پر حاجی یہ تصور رکھے اللہ بلائے ہیں مجھے، وہاں مجھے پہنچنا ہے، تو پھر سارا سفر اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کوئی اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی. جیسا مولانا بیان میں فرما رہے تھے کہ قدم قدم پر ہم کو وہاں نماز اور صبر کے ساتھ چلنا، نماز اور دعا، نماز اور دعا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یہ 2 اہم کام اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہیں. قدم قدم پر ہم صبر کریں گے اور ساری تکلیفوں کو جھیلیں گے، بشاشت کے ساتھ برداشت کریں گے، پھر اللہ کے دھن میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے سفر کریں گے تو ہمارا سارا سفر آسان ہوگا. مکے سے مدینے کو جاتے ہوئے بھی یہ تصور کرنا کہ میرے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائے ہیں، آپ کے روضے پر حاضری دینے کے لیے میں جا رہا ہوں، میں جا رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جا رہی ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کا جذبہ اگر ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سارا سفر جیسا بھی ہے ہم کو اس میں خوشی ہوگی. جتنی بھی تکلیفیں ہوں گی، جتنی بھی راحتیں ہوں گی، ساری چیزیں یہ آپ کے نظروں میں بیٹھ جائیں گی، آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں گی. موت تک اس سفر کو آپ نہیں بھولیں گے. اس لیے بہت ہی مبارک یہ سفر ہے حرمین شریفین کا. تو اخلاص کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ہر قدم قدم پر مقبول مقامات ہیں، تو وہاں نمازیں پڑھ کر خود اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے اور سارے خاندان والوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اب درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں گے. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز في الجنة والنجاة من النار. اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين واقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراضنا شفاء كاملا، اللهم اشفنا شفاء كاملا، اللهم اشفها ما نوينا خاصة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، خیر و برکت کے فیصلے فرما. اے اللہ تیرے بلاوے پر، تیری دعوت پر، تیرے گھر پر حاضری دینے کے لیے حجاج کرام سفر کرنے والے ہیں. اے اللہ ان کے سفر کو تو آسان فرما دے، اے اللہ ان کے سفر کو تو آسان فرما دے. ہر طرح سے اے اللہ ان کی تو مدد فرما، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے. اے اللہ ہر طرف سے ان پر رحمتیں، برکتیں نازل فرما. ان کا دستگیر تو بن جا، ان کا مددگار تو بن جا. اے اللہ تمام مقامات پر اے اللہ ان کا پہنچنا آسان فرما دے. اے اللہ ان حجاج اکرام کو پورے سفر میں صحت اور تندرستی، عافیت اور سلامتی عطا فرما. اے اللہ صحت اگر نہیں ہوئی تو وہاں بیماری میں اے اللہ صحیح ارکان ادا نہیں کر سکیں گے، صحیح اعمال ادا نہیں کر سکیں گے. اس لیے تو طاقت اور قوت عطا فرما، ہمت عطا فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما. نفس کے نفسانیت سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے ہماری حفاظت فرما. قدم قدم پر اے اللہ شیطان بھٹکانے کی، بھڑکانے کی، بہکانے کی ہر طرح کی کوشش کرے گا. اے اللہ شیطان کے ہر بہکاوے سے، ہر بھٹکاوے سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی تمام ارکان کو، تمام مناسک کو صحیح طور پر اے اللہ جو کچھ سنا گیا ہے، جو کچھ سمجھایا گیا ہے، صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پورے حج کے فرائض کو صحیح ادا کرنا نصیب فرما، حج کے واجبات کو صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ پورے حج کے سفر کو پورا کرنا نصیب فرما. اے اللہ مکے کے قیام کو بھی قبول فرما، مدینہ طیبہ کے قیام کو بھی قبول فرما. مدینہ منورہ کے قدم قدم کے سفر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کو اے اللہ مقبول مقدر فرما. اے اللہ آپ کے روضے کی حاضری کو قبول فرما. اس سعادت کے ذریعے سے اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہماری مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے. اے اللہ اس سارے سفر کو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے تمام حاجیوں کو ایسا گناہوں سے پاک فرما دے جیسے آج کا پیدا ہونے والا بچہ بالکل معصوم اور پاک ہوتا ہے. اس طرح ان حجاج اکرام کو اے اللہ سفر حج کی برکت سے تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے. تمام گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے. اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے. اے اللہ ان حجاج اکرام کی تربیت کے لیے، اے اللہ ان کی تعلیم کے لیے، ان کو حج کے مناسک اور ارکان کے سمجھانے کے لیے جو کوشش، قربانیاں، محنتیں ہوئی ہیں، اور جو آ کر محنت کر بیانات کیے ہیں، جو سننے کا انتظام کیے ہیں، دعوت دیے ہیں، کھلائیں پلائیں، اے اللہ تو ان سب کی مدد فرما. ان سب کی اے اللہ کمائیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ حجاج اکرام کے سفر میں جو کچھ مالیے کی ضرورت ہے اے اللہ تو غیب سے فراہم فرما. ساری مالیے کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ سفر کے تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ قیام کو بھی قبول فرما. اے اللہ وہاں سے جانے کو بھی قبول فرما، وہاں سے لوٹ کر آنے کو بھی قبول فرما. اے اللہ تیری مہمان نوازی میں اے اللہ یہ حجاج اکرام پہنچ رہے ہیں. اصل تو میزبان تو ہی ہے اللہ. اے اللہ جیسی بھی کوئی تکلیف ہو یا آسانی ہو، ہر اعتبار سے راضی برضا خوشی برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما. اے اللہ شکر کے الفاظ ہماری زبانوں پر عطا فرما. اے اللہ آپس میں جھگڑا کرنے سے حفاظت فرما، لڑائی سے حفاظت فرما، ہر قسم کی اے اللہ برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سفر کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں اس میں پوری اور مکمل تیاری کرنا آسان فرما. اے اللہ یہ حجاج اکرام گناورم وجے واڑہ سے جب پہنچیں گے تو وجے واڑہ پہنچنے تک بھی، وجے واڑہ سے مکہ جدہ جانے کے بعد، اور قدم قدم پر بس اسی داعیے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہی چلتے رہیں. اے اللہ تو بلایا ہے ہم آ رہے ہیں. اے اللہ تو بلایا ہے ہم کو چلنا ہے. اے اللہ تو بلایا ہے ہم کو سفر کرنا ہے. اے اللہ تو بلایا ہے ہم تیرے حکم پر ہم حاضر ہو رہے ہیں. تو یہ جذبہ، یہ خواہش، یہ تمنا ہر حاجی کے دل میں ہو، ہر حاجیہ کے دل میں ہو. تمام حجاج مرد و خواتین کے اس سفر کو اے اللہ مقبول بنا دے، سعادت مند بنا دے، رحمتوں برکتوں والا بنا دے. قدم
قدم قدم پر سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، عرضی سماوی تمام آفات و بلیات سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق ہے، ان سب کے جائز مراد و مقاصد کو پورا فرما۔ حجاج کرام روض اطہر پر جب پہنچیں تو اے اللہ ان کے دلوں میں ہمارا بھی خیال ڈال دے۔ یہ جہاں اپنی طرف سے سلام پیش کریں گے، شفاعت کی درخواست کریں گے، ہم سب کے طرف سے بھی سلام پیش کرنے والے یہ بن جائیں، ہم سب کے حق میں بھی یہ شفاعت کی سفارش اور درخواست کرنے والے سرکار کی خدمت میں یہ ہو جائیں۔ ایسا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سرکار مدینہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وآل بيته وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔